تو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک روز میں مسجد حرام میں تھا کہ ابو جہل وہاں آیا اور بولا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر میں محمد کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں ان کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا اور آپ کو بتایا کہ ابو جہل یہ کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غصے کی حالت میں باہر نکلے اور تیز تیز چلتے مسجد حرام میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ گزرتے وقت آپ کو دیوار کی رگڑ لگ گئی۔ اس وقت آپ سورۃ العلاق کی آیت پڑھ رہے تھے۔ ترجمہ، اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لیں، قرآن پڑھ لیں، وہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا، جس نے انہیں خون کے لوٹھے سے پیدا کیا۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ اس سورت کی آیت 6 تک پہنچ گئے۔ ترجمہ، سچ مچ بے شک کافر آدمی حد سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے سورت کا آخری حصہ پڑھا جہاں سجدے کی آیت ہے اور اس کے ساتھ آپ سجدے میں گر گئے۔ اس وقت کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل یہ محمد سجدے میں پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل فوراً آپ کی طرف بڑھا، آپ کے نزدیک پہنچا، لیکن پھر اچانک واپس آ گیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ابو جہل کیا ہوا؟ جواب میں اس نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا؟ اس کی بات سن کر لوگ اور زیادہ حیران ہوئے اور بولے، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے ابو جہل؟ اس پر ابو جہل نے کہا، مجھے اپنے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق نظر آ رہی ہے۔ اس طرح ایک دن ابو جہل نے کہا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو محمد تمہارے دین میں عیب ڈال رہا ہے، تمہارے معبود کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو خراب بتا رہا ہے اور تمہارے باپ دادا کو گالیاں دے رہا ہے۔ اس لیے میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کل میں محمد کے لیے اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جو ہی وہ سجدے میں جائیں گے میں وہ پتھر ان کے سر پر دے ماروں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کو اختیار ہے، چاہو تو اس معاملے میں میری مدد کرنا اور مجھے پناہ دینا، چاہو تو مجھے دشمن کے حوالے کر دینا، پھر وہ میرا جو حشر کریں۔ یہ سن کر قریش نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں کسی قیمت پر دگا نہیں دیں گے، اس لیے جو تم کرنا چاہتے ہو اطمینان سے کرو۔ دوسرے دن ابو جہل اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھائے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق صبح کی نماز کے بعد وہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ آپ نماز کے لیے رخ نمائی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر کرتے تھے، کعبہ کو اپنا اور بیت المقدس کے درمیان لیا کرتے تھے۔ آپ نے آتے ہی نماز کی نیت باندھ لی۔ ادھر قریش کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، ابو جہل نے اپنے پروگرام میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ پھر جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے نزدیک ہوا، ایک دم اس پر لذت طاری ہوگی، چہرے کا رنگ اڑ گیا، گھبراہٹ کے عالم میں وہاں سے پیچھے ہٹ آیا اور ادھر پتھر پر اس کے ہاتھ اس طرح جم گئے کہ اس نے چاہا ہاتھ اس پر سے ہٹاؤں لیکن ہٹا نہ سکا۔ قریش کے لوگ فوراً اس کے گرد جمع ہوئے اور بولے، ابو جہل کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں نے رات کو تم سے جو کہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے میں محمد کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی ان کے قریب پہنچا ایک جوان اونٹ میرے راستے میں آ گیا۔ میں نے اس جیسا زبردست اونٹ آج تک نہیں دیکھا، وہ ایک دم میری طرف بڑھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ میرے نزدیک آتا تو وہ ضرور اسے پکڑ لیتے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں میں سب سے بڑا گروہ والا ہوں۔ اس پر سورۃ العلاق کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، سو یہ اپنے گروہوں کے لوگوں کو بلا لائے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیمانوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو جہل اپنے گروہوں کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اس کو پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ ایک روز ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آپ سے مخاطب ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ میں
وقت والا کو محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورت درناخ کی آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: چک تو بڑا مذکر مکرور ہے۔ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو ڈالتے وقت پڑھتے ہوئے کہیں گے۔ ابو لہب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عین رسائی میں آگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتے تھے، آپ کو برا بلا کہتے تھے۔ آپ کی بیوی ام جمیلہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ کا گولا ہو گئیں، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیلہ نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارا دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نزیدہ شعر کہے۔ وہ سورۃ لہب کی آیت کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس پلٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتاب تھا اور دوسرے کا نام عتیب تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دو بیٹوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورۃ لہب نازل ہوئی، اور ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارے چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتاب اور عتیب کے ہاں نہ جائیں۔ یہ رشتہ اسلامی دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، یعنی دونوں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔